اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کو شروع سے آخر تک بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کرنے والی ہوں جس کے بارے میں بہت سے لوگ اپنی حاجات، پریشانیوں اور مشکل حالات میں پڑتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی ہے جس کا حل آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا، اگر بیماری نے پریشان کر رکھا ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، اولاد کی خواہش ہے، گھر کے حالات خراب ہیں، کسی جائز حاجت کے لیے مسلسل دعا کر رہے ہیں لیکن ابھی تک راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آج کا یہ عمل آپ کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات شروع میں ہی یاد رکھ لیجئے، ہم کسی وظیفے کو اللہ کی طرف سے کسی حاجت کی لازمی ضمانت نہیں کہتے۔ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دعا، ذکر اور وسیلہ اللہ سے مانگنے کے طریقے ہیں اور بندہ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ اس لیے آج کے عمل کو یقین، ادب اور خلوص کے ساتھ کیجئے، لیکن نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے۔ آج کے عمل میں ایک بہت خوبصورت پکار شامل ہے، جس میں شامل ہے یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی۔ آپ اس دعا کے الفاظ کو غور سے سنیں اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کا مفہوم ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے وسیلے اور نسبت کے ساتھ اپنی فریاد پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مدد فرمائیے، مجھے ہلاکت اور پریشانی سے محفوظ رکھا جائے۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے؟ کیا رات کو سونے سے پہلے آپ کے ذہن میں وہی مسئلہ چلتا رہتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آخر میں میری دعا کب قبول ہوگی؟ کیا کبھی آپ نے اللہ کے سامنے بیٹھ کر صرف اتنا کہا ہے، یا اللہ اب میں تھک گیا ہوں، اب میرے لیے آسانی فرما؟ اگر آپ کے دل میں ایسی کوئی حاجت ہے تو آج کی ویڈیو کو صرف ایک عام ویڈیو سمجھ کر نہ سنیں، خاموشی سے بیٹھیں، دل کو جمع کریں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، کیونکہ انسانوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان ایک ہی مسئلے کے لیے مہینوں پریشان رہتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ جس چیز کو وہ اپنی زندگی کا آخری راستہ سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر راستہ موجود ہے۔ اس لیے سب سے پہلے دل میں یہ یقین پیدا کریں کہ میرا رب میری حالت کو سمجھتا ہے اور میری پریشانی جانتا ہے، وہ میرے آنسو جانتا ہے، وہ میری خاموشی کو جانتا ہے، وہ میری وہ دعا بھی جانتا ہے جو میں زبان سے ادا نہیں کر پاتا۔ اور جب بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو یہ خود بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اس عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ وضو کر لیں، صاف جگہ پر بیٹھیں، قبلہ رخ بیٹھیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف دل کو متوجہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے دل میں اپنی حاجت کا تصور کریں، لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، اپنی حاجات جائز رکھیں، کسی کا حق مارنے، کسی کو نقصان پہنچانے، ظلم کرنے یا ناجائز مقصد کے لیے اس دعا کو نہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے وہی مانگے جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد اپنے دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں۔ آپ نے الفاظ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ، تو میرے حال سے واقف ہے، تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، میرے لیے جو بہتر ہے وہ عطا فرما، میری جائز حاجت پوری فرما، میری پریشانی دور عطا فرما اور میرے لیے آسانی کے دروازے کھول دے۔ اس کے بعد آج کا یہ عمل، یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا صاحب، یا حسن، یا حسین، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی، اسے جلدی جلدی نہ پڑھیں، الفاظ کو سمجھ کر توجہ سے اور ادب کے ساتھ پڑھیں۔ اگر عربی تلفظ میں کوئی مشکل ہو تو پہلے صحیح تلفظ سیکھ لیں اور پھر آپ اس عمل کو کریں۔ اور ایک بہت اہم بات، صرف تعداد پوری کرنا مقصد نہیں ہے،
کبھی انسان 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے، اور کبھی ایک ہی مرتبہ دعا ایسی کیفیت سے نکلتی ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اس لیے تعداد کے ساتھ ساتھ دل کی حاضری بھی بہت اہم ہے۔ اب اگر آپ کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں تو اپنی بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفا مانگیں، لیکن بیماری کی صورت میں علاج بھی ضرور کروائیں۔ وظیفہ علاج کی جگہ نہیں ہوتا، لیکن دوا بھی ہم اللہ تعالیٰ کی دعا سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کی روزگار کے لیے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ سے حلال رزق مانگیں۔ اگر نوکری نہیں مل رہی تو دعا کے ساتھ کوشش بھی جاری رکھیں۔ اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے تو دعا کے ساتھ اپنے معاملات کا جائزہ بھی لیں۔ اگر گھر میں پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ سے سکون، محبت اور آسانی مانگیں، اور ساتھ میں اپنے روپے کو بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ اگر اولاد کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کریں، لیکن کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ صرف ایک مخصوص عمل کرنے سے نتیجہ لازمی طور پر اسی طرح شکل میں آئے گا۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا اسی شکل میں قبول فرماتا ہے، کبھی اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے، کبھی کسی اور چیز کو ہمیں کسی اور شکل میں عطا فرماتا ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں کوئی بہت بڑی پریشانی ہے تو اسے اپنے دل پر اتنا سوار نہ کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ یاد رکھیں، مایوسی شیطان کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ امید بندے کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اس عمل کو آپ نے 40 دن کرنا ہے۔ 40 دن آپ کسی بھی نماز کے بعد، اس کی تعداد 70 مرتبہ ہے، اس عمل کو آپ نے 70 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس عمل کے صدقے میں گارنٹی دیتی ہوں، اس عمل کے صدقے آپ کا کام، آپ کی مشکل، آپ کی پریشانی آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، لیکن 40 دن آپ نے بیچ میں سے ناغہ نہیں کرنا۔ 40 دن آپ نے باقاعدگی سے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے اور واقعی ان کو اس چیز کا رزلٹ ملا ہے۔ اس وجہ سے میں گارنٹی کے ساتھ آپ کے سامنے اس عمل کو لائی ہوں، اس وظیفے کو لائی ہوں۔ لازمی اس عمل کو 40 دن کیجئے، 70 مرتبہ اس کی تعداد ہے۔ جو بھی آپ کی مشکل ہے، پریشانی ہے، اس کو آپ تصور میں رکھتے ہوئے اس عمل کو لازمی کیجئے۔ اور اب آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ اس عمل کے الفاظ سن لیجئے: یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی۔ ان الفاظ میں آپ خود دیکھیے کہ سب سے پہلے ہم مدد اللہ سے مانگتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی سے، پھر مولا علی سے، پھر بی بی فاطمہ سے، اور اس طرح سے سب سے مدد مانگ کے پھر ہم کہتے ہیں ہماری مدد کیجئے ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو ادب، یقین اور خلوص کے ساتھ پڑھیں، اپنی جائز حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اور یاد رکھیں، دعا کے ساتھ کوشش بھی جاری رکھیں۔ بیماری ہے تو علاج بھی کروائیں، روزگار چاہتے ہیں تو کوشش بھی کریں، رزق چاہیے تو حلال رستہ بھی اختیار کریں، گھر میں مسئلہ ہے تو اپنے روپے اور معاملات کو بھی درست کریں، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے امید کی توقع رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو اسے لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو کسی جائز پریشانی یا حاجت میں مبتلا ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس چیز کے ذریعے اس کی پریشانی، اس کی مشکل آسانی میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، ہماری مشکلات آسان فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔